السلام علیکم دوستو، ایک اور خوفناک واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ میں اپنے خصوصی دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا اور ان سے گپ شپ چل رہی تھی کہ میرے بہت اچھے دوست کی کال آ گئی۔ موبائل فون کی رنگ بجی تو میں نے نمبر دیکھے بغیر کال اٹینڈ کی۔ آگے سے طیب کی آواز آئی، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب محترم، صبح سے کدھر غائب ہو؟ میں نے بے تکلفانہ انداز سے پوچھا۔ یار میں صبح گاؤں آ گیا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ طیب نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ جناب آپ ہی کا ذکر خیر ہو رہا تھا اور ابھی عرفان صاحب آپ کا پوچھ رہے تھے کہ طیب نہیں آیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے خیال سے طیب آج اپنے گاؤں گیا ہوگا اور اس نے کہاں جانا تھا۔ میں نے طیب کو جواب دیا۔ اچھا تو آپ سب مجھے یاد کر رہے تھے، اس کا مطلب میری تو عمر بڑھ گئی نا پھر۔ تو علی پھر تم ایسا کرو کہ فوراً مجھے لینے آ جاؤ بائک پر۔ طیب نے یہ الفاظ کیا کہے مجھ پر جیسے بم ہی گرا دیا۔ بھائی پاگل ہو گئے ہو؟ رات کے 11 کا ٹائم ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ بائک پر جناب کو لینے آ جاؤں؟ او بھائی میں شہر سے کبھی باہر نہیں گیا اور رات کے اس وقت تم کو لینے آؤں؟ میرا تو دماغ ہی گم گیا تھا۔ یار تو آ جا، یہ قریب ہی تو میرا گاؤں ہے، پچھلی دفعہ تو ہی تو مجھے چھوڑ کر گیا تھا۔ طیب اپنی بات پر بازد تھا۔ میں نے کڑوا گھونٹ اندر نگلا اور بادل ناخواستہ اس کو ہاں کہہ دیا اور دوستوں سے کہا کہ میں طیب کو لے کر آتا ہوں۔ دوست حیران ہو گئے، بھائی اتنی رات کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ مالک ہے، اب ایک دوست ضد کر ہی گیا ہے تو جانا تو پڑے گا نا۔ میں نے بیچارگی سے کہا اور بائک نکالی، کک لگائی، اللہ پاک کا نام لیا اور بائک کو ریس دی اور طیب کے گاؤں والے رستے پر ڈال دی۔ گاؤں شہر سے فاصلے پر تھا اور مجھے صحیح سے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کس جگہ اس کا گاؤں ہے۔ میں دن کے وقت ضرور آیا تھا لیکن اتنی رات گئے میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بہرحال انہی سوچوں میں بائک پر جا رہا تھا۔ رات کا سب سے خوفناک پہر تھا اور جو مجھے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، آج ڈر بھی سارا سمٹ کر میرے وجود میں آ چکا تھا، کیونکہ گاؤں کا رستہ جو کہ بہت زیادہ ویران تھا۔ کوئی ایک آدھ بائک پاس سے گزرتی میرے دل کو لمحہ بھر کے لیے سکون آ جاتا، ورنہ وہی خاموشی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی میری بائک کی آواز جو اس وقت مجھے بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ اچانک بہت دور مجھے ایک آدمی کا ہیولا سا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا اس بندے سے رک کر پوچھتا ہوں گاؤں کا رستہ کہاں ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا وہ ہیولا مجھ سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس طرف اندھیرا اور گھیرا ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے اب مجھے وہ ہیولا بھی صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، شاید اس طرف گھنے درخت زیادہ تھے۔ میں نے اپنی موٹر بائک کی رفتار اور تیز کی تاکہ یہ سفر جلد سے جلد ختم ہو۔ ابھی میں نے ایکسیلیٹر پر ہاتھ گھمایا ہی تھا، ایک بہت ہی بھیانک چیخ نما آواز نے مجھے کہا رک جا۔ میری اپنی چیخ نکل گئی اور میں موٹر بائک سے نیچے گرتا گرتا بچا۔ بہت مشکل سے بائک کو سنبھالا، مجھے لگا کوئی اور ہوتا تو اس کا کلیجہ ضرور پھٹ جاتا۔ معلوم نہیں مجھے کس طاقت نے بچایا تھا۔ میری بائک ایک دفعہ تو میرے ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی، لیکن میں جلد ہی سنبھل گیا۔ کچھ فاصلے پر مجھے لائٹ نظر آئی۔ میں نے وہاں اترنے کا فیصلہ کیا اور سوچا اتر کر طیب کو کال کروں گا۔ میں نے بائک کو اسپیڈ دی اور روشنی والی جگہ پر پہنچایا۔ میں نے بائک بند کی اور اتر کر سب سے پہلے اپنے حواس بحال کیے۔ ڈر کے مارے میرا ویسے ہی برا حال تھا۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور طیب کا نمبر ڈائل کرنے لگ گیا۔ ابھی طیب کو کال گئی نہیں تھی کہ اپنے پیچھے سے مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ ارے تم یہاں؟ میں تم ہی کو کال کرنے لگا تھا۔ اس نے میری توقع کے برعکس مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ طیب خاموش کھڑا
میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا تاکہ جلدی سے اسے ایک چماٹ لگا سکوں، جس نے مجھے اتنی رات کو یہاں بلایا ہے اور اب ڈرامے کر رہا ہے۔ لیکن وہ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر پیچھے کی طرف قدم بڑھا کر چلنا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے میں اس کی طرف بڑھا ویسے ویسے وہ پیچھے ہوتا گیا۔ طیب نے اب کھیتوں کی طرف رخ کر لیا تھا۔ اس کا منہ میری طرف تھا، لیکن وہ پیچھے کی طرف چل رہا تھا، جیسے وہ اپنی آنکھوں سے پیچھے کی طرف بھی دیکھ رہا ہو۔ موڑ وہ ایسے کاٹ رہا تھا جیسے اس کو پتہ ہو کہ اس نے مجھے کہاں لے کر جانا ہے۔ میں نے گھٹتے ہوئے احساس میں ساری ہمت جمع کر کے ایک بار پھر طیب کو پکارا، طیب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ہم کھیتوں میں بڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے اندر کی پوری طاقت جمع کی اور وہاں سے بھاگنے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ سردی کی ایک تیز لہر میرے اندر سرایت کر گئی جب ہم ایک قبرستان کے سامنے جا کر رکے۔ طیب اب عجیب سی زبان میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے ہزاروں مکھیاں بن بنا رہی ہوں۔ ایک دم ایک بکرے کی آواز آئی جو کہ بہت ڈراؤنی تھی، جیسے اس پر چھری پھیری جا رہی ہو۔ ایک دم میرے اوپر ڈھیر سارا پانی پھینکا گیا جو کہ بہت بدبودار بھی اور چپچپا بھی تھا۔ ایک دم کوئی بہت ہی وزنی دار چیز آ کر قبر کے اوپر گری، اور وہ چیز کچھ اور نہیں، ایک بکرا ہی تھا جس کا سر غائب تھا اور اس میں سے تازہ خون نکل رہا تھا۔ خون قبر پر گر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے قبر خون پی رہی ہو، کیونکہ جیسے جیسے خون نکل رہا تھا ویسے ویسے ہی قبر میں حرکت ہو رہی تھی۔ میں ادھر خوف کے مارے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی خیال نہ رہا تھا جو چپچپا سا پانی مجھ پر گرا تھا وہ بھی تو خون تھا، جو کہ مجھے بعد میں پتہ چلا۔ میں ڈر کے مارے اس وقت اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا، کیونکہ میں نے وہاں سے ہلنے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود ثابت ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر طیب کی طرف دیکھنا چاہا تو جیسے میری گردن میں لوہے کا ایک سخت کڑا ہو جو مجھے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ میری حالت اب یوں تھی کہ میرا جسم پتھر کا بن چکا تھا لیکن دماغ چل رہا تھا۔ آنکھیں سب دیکھ رہی تھیں اور زبان بند ہو چکی تھی، حتیٰ کہ میں تھوک بھی نہیں نگل پا رہا تھا۔ اسی دوران قبر سے مٹی کھسکنی شروع ہو گئی اور اس میں سے ایک ہاتھ نکل کر باہر آیا۔ ہاتھ کیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اور جیسے جیسے قبر پھٹ رہی تھی ویسے ویسے وہ ڈھانچہ نما انسان باہر آ رہا تھا۔ اوہ خدا، میں کس عذاب کا شکار ہو چکا تھا۔ اب میرا جسم جیسے آگ کے پاس رکھ دیا ہو اور اس کے شعلے میرے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ میں چیخنا چاہ رہا تھا لیکن میری زبان کو جیسے کسی نے مضبوطی سے بند کر دیا ہو۔ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ انتہا کی بے بسی تھی۔ مجھے اپنی جگہ سے ہلنا تو دور، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دم سے طیب، جو معلوم نہیں کب میرے پیچھے چلا گیا تھا، ایک دم آگے آیا۔ او شٹ، یہ کیا؟ طیب کا جسم وہی تھا، کپڑے وہی تھے، پر سر کی جگہ بکرے کی سری رکھی ہوئی تھی۔ اب تو میں مرنے والا ہو چکا تھا۔ قبر سے وہ مردہ باہر آ چکا تھا۔ اوہ خدا، یہ کیا تھا؟ ایک ایسا ڈھانچہ جس کے منہ پر ماسک تھا، باقی ڈھانچہ ماسک کے بغیر، اور وہ باہر نکلتے ہی سب سے پہلے بکرے کی طرف لپکا اور بکرے کو یوں اٹھایا جیسے کوئی بچہ اپنا من پسند کھلونا اٹھاتا ہے، اور اس نے اس میں اپنے خوفناک دانت پیوست کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر میں اتنی شدت سے چیخا کہ ارد گرد کا منظر دھل گیا۔ میری آواز واپس آ گئی تھی اور میں ابھی اور چیخنا چاہ رہا تھا۔ اس مردے نے میری طرف خوفناک انداز میں دیکھا۔ اف، کیا اس کی آنکھیں تھیں؟ نہیں، وہ دو انگارے تھے جو کہ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ اس کی شکل جو کچھ واضح ہو رہی تھی،
कोई इंतहाई भयानक थी। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो मुझे खाने के लिए आएगा और मेरी गर्दन में दांत पेवस्त कर देगा। मेरी चीख की आवाज़ में वो एकदम चिंगाड़ा। ओह! इतनी खौफनाक आवाज़, मेरे कान के पर्दे फट गए हों और मेरा दिल बंद हो गया हो। मेरा दिमाग जो सारा मंजर देख रहा था एकदम से बंद हो गया, और जैसे लाइट बंद होती है बिल्कुल वैसे तारीकी छा गई। आखिरी एहसास में ज़मीन की तरफ आ रहा था और दूर, बहुत दूर से तैयब की आवाज़ आ रही थी। तभी मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया मैं अपने घर पर था। पूछने पर बताया गया कि कल रात को मैं बेहोशी की हालत में कब्रिस्तान से बाहर मिला और एक बुज़ुर्ग को मिला, तो करीबी कस्बा में लेकर आए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक और खौफनाक कहानी के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। आपकी दुआओं का तलबगार। अल्लाह हाफिज़।